صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، اور نعت محبوب دامر سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجزہ آسی بھی آغوش رحمت پہ ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ حضرات گرامی، میں تمامی صاحبان سے ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ اور ادباً احتراماً یہ گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں مہربانی فرما کر سٹیج کی جانب توجہ فرمائیں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ہے اور آپ سے ہی یہ خوبصورت بنے گا۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں مالک لم یزل کی پاکیزہ، لاریب، بے عیب، منزہ اور مرصع کلام پاک کے لیے دعوت تلاوت کلام رحمان دے رہا ہوں۔ جناب حضرت علامہ محمد ارسلان علی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں اور آیات بینات کا ابر کرم برسائیں۔ جناب حضرت علامہ محمد ارسلان علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت، حسین اور لاجواب انداز میں جناب علامہ محمد ارسلان صاحب نے تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کیا۔ عارف کھڑی کہتے ہیں کہ زیرہ زبراں تے
تے شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں زیرہ زبرہ تے شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمزہ پائیاں اور خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے عزیزان من نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں خصوصی طور پر دعوت دے رہا ہوں جناب محمد فیصل غفور صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں گے جناب محمد فیصل غفور صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیری شان کریمی جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور میں ری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میں ری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میں ری تو ساری
محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ جناب فیصل غفور صاحب نے نعت رسول مفعول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کیا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں کہ نیت میری بھر جاتی ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے عزیزان من میں آپ تمام صاحبان کا قلب سمیم سے شکر گزار ہوں آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے سما نکالا اور آپ آج کی اس حسین پروقار تقریب سعید تقریب بسلسلہ خراج تحسین و پذیرائی کتاب زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک عزیزان من ایک مرتبہ پھر آپ تمام صاحبان کا میں جناب خرم اصغر جسل صاحب کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کی ایک کال پر لبیک کہا اور آپ تشریف لے کے آئے زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اگر کسی سیانے کی بات مانی نہ جائے تو پھر بھی زندگی بکھرنے لگتی ہے اگر کسی استاد سے رہنمائی نہ لی جائے تو زندگی بکھرنے لگتی ہے اگر بزرگوں کی بات نہ مانی جائے تو زندگی بکھرنے لگتی ہے اگر والدین کی بات نہ مانی جائے تو زندگی بکھرنے لگتی ہے اور میں یوں کہوں کہ جب والدین کی بات مانی جائے تو زندگی نکھرنے لگتی ہے جب استادوں کی بات مانی جائے تو زندگی نکھرنے لگتی ہے جب انسان کی صحبت اچھی ہو تو زندگی نکھرنے لگتی ہے
اور میں آج اس نوجوان کی ایک بات کو کوٹ کرتا ہوں کہیں پر، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، ریڈیو پہ موقع ملے یا دوستوں کی محفل میں موقع ملے، تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج ہم لوگوں نے زندگی کی رفتار کو بذات خود اتنا تیز کر لیا ہے کہ ہم ان رنائیوں میں اتنا گم ہو چکے ہیں کہ ہم چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر زندگی کی رفتار کو کم کر لیا جائے، متوازن کر لیا جائے، تو زندگی یقیناً نکھرنے کی طرف آتی ہے۔ اور میں تمام صاحبان کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور یقیناً جب کسی پولیس والے کا رات کے پہر تقریباً رات کے 11 سے 12 بجے کے درمیان جب فون آئے تو بندہ رسپانس اچھا نہ کرے تو پھر بھی یوں لگتا ہے کہ زندگی بکھر نہ جائے، زندگی بکھر نہ جائے۔ تو جب اگر زندگی نکھارنی ہو تو انسان اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ جب خرم اصغر جسل صاحب نے مجھے فون کیا اور میں نے مؤدبانہ اور ادباً احتراماً میں نے جی جی کرتے ہوئے میں آج یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جناب محترم ذی وقار غازی عبدالرزاق صاحب ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو بھی قلب سمیم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم جناب حافظ خالد محمود صاحب انچارج ہومی سائٹ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کو بھی قلب سمیم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان من، ہمارے محافظ، ہمارے وطن عزیز کی شان اور ہماری حفاظت کرنے والے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے لیے یوں کہوں گا کہ جس مٹی نے دیتا ہے نا مینوں اے دے نعرے ہے مارنا حق بندا، تے غرضاں چھٹ کے ساریاں ذاتیاں اے دے تائیں سوارنا حق بندا، تے اسی جو بھی جداں بھی ہاں سجنا بڑی دیس دے نال پہچان ساڈی، اس مٹی لئی جانا اسی واریاں نے، اے دے وچ ہے تائیوں تے جان ساڈی، اے دے وچ ہے تائیوں تے جان ساڈی۔ مہمان گرامی ذی وقار جناب محترم غازی عبدالرزاق صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لائیں گے، آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب غازی عبدالرزاق صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اور انہی کے لیے میڈم نور جہان نے کہا تھا کہ اے پتر ہٹاتے نہیں ویکھدے کی لبنی وچ بازار کڑے، اے سودا نقد بھی نہیں لبدا، تو لبدی پھرے ادھار کڑے، تو لبدی پھرے ادھار کڑے۔ دنیا میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز، لیکن تالیاں مہنگی نہیں ہوئی، تو تالیاں پلیز مہربانی جناب غازی عبدالرزاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ مدعو کیا ہے یہاں پہ، یہ جہاں پہ جو ایونٹ ہے جیسے سب جانتے ہیں کہ خرم صاحب نے کتاب لکھی ہے زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک۔ تو خرم صاحب سے کیونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوں، خرم صاحب بھی پولیس میں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہوئے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ خرم صاحب نے ٹائم نکالا ہے اور یہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب لکھنے کے لیے پہلے آپ کو خود اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، جو مختلف پہلو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے اس کتاب کے اندر کہ آپ اس میں کیا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو پڑھ کے تو اس سے لوگ جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ تو یہ خرم صاحب سے میرا جو جنرل جو پہلے تو میک کے اندر رابطہ تھا، لیکن جب ان سے تھوڑی قربت ہوئی تو کیونکہ میں بھی ڈی پی آفس میں ڈی پی صاحب کا پی ایس ہو رہا، تو خرم صاحب اس وقت ڈی پی آفس میں تھے، تو آج کل بھی ادھر ہی ہیں، تو ان سے میرا رابطہ پھر کافی، کیونکہ ہمیں پورا دن ساتھ گزارنا ہوتا تھا، تو وہاں مجھے ان کی پرسنالٹی میں تھوڑا جج کرنے کی موقع ملا، جج کرنے کا، تو یہ بڑے ڈیسنٹ پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ میں نے کبھی دیکھا انہوں نے کبھی کسی بندے کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، اور بڑے خوش اخلاق بندے ہیں،
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. میں نے یہ کتاب اسٹڈی بھی کی ہے, پوری نہیں پڑھی کی لیکن میں نے کافی حد تک کتاب اسٹڈی کی ہے. تو اس میں انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی اچھی بک ہے یہ, آپ سب کو پڑھنی چاہیے. اور یہ مختلف تعلیمی ادارے ہیں جو جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس بک کو, آپ سب کو مل کے اس بک کو اس کی مزید تشہیر کرنی چاہیے. تو میں خرم صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے, اور انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا اس شو میں نام روشن کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب غازی عبدالرزاق صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا خوبصورت اظہار کیا. عزیزان من, میں جناب میاں قمر الدین صاحب اور اہلیان عدالت گڑھ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک خوبصورت تقریب اس سرزمین پر سجائی اور اس پروگرام کو ترتیب دیا. یہ ان کی محبت ہے اور اہل علم سے محبت کرتے ہیں, اہل علم لوگوں سے پیار کرتے ہیں. جناب میاں قمر الدین صاحب, آپ کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں. اور میں اب اپنے ایوان کے اگلے مہمانان گرامی قدر کو اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں. جناب حافظ خالد محمود صاحب انچارج ہومی سائٹ, آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جناب خالد محمود صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. جس طرح گفتگو کرنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں صمیم قلب سے, خصوصی طور پر خرم بھائی کا, کہ انہوں نے باقی مہمانان گرامی قدر کے ساتھ مجھے بھی دعوت دی اور میں آپ کے سامنے ایک دو لفظ کہنے کے قابل ہوا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تو جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہی منظر کچھ مختلف انداز میں یاد آ رہا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. داؤد علیہ السلام کے خوبصورت فرزند سلیمان علیہ السلام, جن کی جلالت, جن کی حکمرانی آج تک قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس جیسی جلالت کسی کو نہیں دی. جنات بھی بیٹھے ہیں, چرند پرند بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مقصود ہوا کہ علم والوں کی فضیلت بیان کی جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار والوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہی ہے, میری خواہش ہے کہ اس کا کوئی تخت لے کر آئے. تو وہاں پر قرآن کے الفاظ ہیں کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین, کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے. تو ایک جن اٹھا, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک قبل ان تقوم من مقامک. آپ کھڑے ہوں, تھوڑا سا بیٹھ جائیں تو میں تخت لے آتا ہوں. فرمایا بیٹھ جا, تو بیٹھ جا. فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب, قال الذی عنده
इल्म मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक, कि वहाँ बैठा एक किताब का इल्म रखने वाला भी था। कौन सा? किताब का इल्म रखने वाला भी था। तो वह किताब के इल्म रखने वाले ने क्या कहा कि मैं ये काम आंख के झपकने से पहले कर दूंगा, आंख के झपकने से पहले कर दूंगा। तो कुरान कह रहा है, अल्लाह पाक इस वाक्य को बतौर वाक्या नहीं समझाने की बात कर रहा है कि इल्म वाले जो होते हैं उनका मुकाम बहुत बुलंद होता है। इल्म वाले अगर चाहें तो आंख झपकने से पहले मलकाए बिल्किस का तख्त मुल्क सबा से लेकर सुलेमान के कदमों में रख देते हैं। इल्म वालों का ये मुकाम है। और मुझे वो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ रही है कि जब लोगों ने एतराज़ किया कि इनको गैब का इल्म नहीं है, तो फरमाया मिंबर बचाओ, आ जाओ। फरमाया जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। एक आदमी आया, कहने लगा मेरे बाप का नाम क्या है? मेरा बाप कौन है? फरमाया अबू का हुज़ाफ़ा, तेरा बाप असली हुज़ाफ़ा है। एक बंदा आया, फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लम मेरा जो है मरने के बाद मेरा मुकाम क्या है? फरमाया मक़अदु का फिन्नार, तू दोज़खी है, तू दोज़खी है। बताना मकसद ये है कि जो साहब इल्म होते हैं उनको पिछली भी खबरें होती हैं, अगली भी खबरें होती हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, मुख्तसर इसको करते हैं, जो हमारा इस्लाम है, हमारा मज़हब है, इसका आगाज़ इल्म से हुआ है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली वही का आगाज़ किससे हो रहा है? अल्लाह खुद फरमा रहा है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप पढ़िए, आप पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो इस्लाम जो मोमिन है, जो हम मुसलमान हैं, हमारी पैदाइश जो हमारी जो है पैदाइश ही इल्म से होनी चाहिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारा पूरा का पूरा मुआशरा जहालत का शिकार हो चुका है। आज हम इल्म को बाइस फ़ख्र बनाने की बजाय बड़ी बड़ी गाड़ियों को फ़ख्र की अलामत बना बैठे हैं, बड़े बड़े बंगलों को, बड़े बड़े अच्छे मोबाइल को। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा मरी जाता है तो उसकी माँ उसको कहती है बेटा मरी जा रहे हो तो कोई जैकेट साथ ले जाओ, कोई जैकेट से साथ ले जाओ, कोई गर्म टोपी साथ ले जाओ, गर्म जराबे साथ ले जाओ। तो उसका फ़ायदा, अगर वो अपनी बात माँ की बात मान लेता है तो सर्द मौसम में कुछ बच जाएगा। अगर वो बात नहीं मानेगा तो वहाँ पर परेशान होगा, वहाँ पर परेशान होगा। आप मोटरवे पे जाते हैं तो फौरी तौर पे बेल्ट लगा लेते हैं, अगर आप बेल्ट नहीं लगाएंगे पुलिस तंग करेगी। तो जब हम जो है इस दुनिया के अंदर आए हैं तो हमारी एक SOP बना के अल्लाह पाक ने कुरान साथ भिजवा दी है कि लोगों ये सियारा, जब इंसान यहाँ आता है वो नंगा होता है, उसके ऊपर कोई लिबास नहीं होता, उसको मालूम नहीं। अगर हम चांद पे जाते हैं तो हमें चांद के माहौल का नहीं पता, वहाँ पर कौन सी गैस है कौन सी नहीं है, नहीं पता। तो अगर कोई बंदा आके कहता है यार तुम चांद पे जा रहे हो, ये साथ एक कॉपी है, इसको पढ़ते जाना, जहाँ प्रॉब्लम होगी देख लेना, ठीक है, कि कौन सी तुमने मास्क लगाना है, कौन सी मेडिसिन खानी है, कौन सी दवा लेनी है। इसी तरह इस ज़मीन पर जब इंसान आया है तो उसके पास कुछ नहीं है, उसको पता नहीं यहाँ के माहौल का। जो SOP आई है वो कुरान है। SOP क्या है? कुरान है। जिस तरह मोबाइल के साथ एक छोटी सी कॉपी देते हैं, वो कुरान है। तो हमें कुरान के साथ वाबस्ता होना चाहिए, कुरान के अहकामात को देखना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया देखें, जब इस्लाम आया है तो कुरान की शक्ल के अंदर, अहादीस की शक्ल के अंदर ज़िंदगी गुजारने की हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हम उसको छोड़कर जो है आज मगरब ज़दा हो चुके हैं। आज हम जो है दुनिया की आराइशों में पड़ चुके हैं, ठीक है। तो
اس کو ہم مختصر کرتے ہیں کہ جو شخص علم کے زیادہ قریب ہوگا، کتاب کے زیادہ قریب ہوگا، وہ شخص جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہوگا، اس کو زندگی کے آداب ہوں گے، اس کو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ہوگا، معاشرے میں بیٹھنے کا طریقہ ہوگا۔ تو میں پولیس کے اندر بہت سارے آفیسرز کو جانتا ہوں، لیکن اب سامنے بیٹھے ہیں، منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا اوڑھنا، بچھونا، بیٹھنا، اٹھنا، گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ ادب آداب طریقے، یہ سارے کے سارے ڈیفرنٹ ہیں۔ اور بہت زیادہ جو ہے محبت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے باوجود اپنی مصروفیت کے لیے کتاب کے لیے وقت نکالا، اور جو کتاب ہے وہ بکھرنے سے نکھرنے تک انسان جو ہے ہر لمحہ بکھرتا رہتا ہے، دنیا کی چیزیں اسے کھینچتی رہتی ہیں، اور دنیا کی جو ہے رونقیں اس کو بکھیر دیتی ہیں۔ کہیں پر دولت کی کشش ہے، کہیں پر جن سے مخالف کی کشش ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہر وقت اس کے نفس کو آلودہ کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کتاب پڑھنے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں، میں نے تو تقریباً ساری کتاب پڑھی ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ پروف ریڈنگ کے طور پر بھی میں نے جو ہے وہ اس میں اندر ڈالا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہر صاحب شعور آدمی کو، ہر شخص کو جو علم سے محبت رکھتا ہے، اور ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بدلے، اس کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس کو ضرور جو ہے پڑھنا چاہیے، بے شک خرید کے پڑھ لیں یا ان سے لے کے پڑھ لیں، اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک جو ہے ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور مزید یہ کتاب جو ہے اس طرح کی کتابیں لکھیں تاکہ جو ہماری آئندہ نسل ہے وہ علم کے ساتھ وابستہ رہے، علم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ وابستہ رہے، اور اپنی زندگیوں کے اندر اصلاح جو ہے وہ لاتی رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بارک اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اور جامع انداز میں اور جاندار انداز میں جناب خالد محمود صاحب نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ عزیزان من، خرم اصغر جسل یہ نوجوان وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے والد گرامی کی ہر رائے کا ادب کیا، ہر بات کا احترام کیا، اور آج یہ الحمدللہ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ میں ان کے لیے یہی کہوں گا، کیونکہ وقت مختصر ہے، کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اور ہو میرے دم سے یوں میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اور آج الحمدللہ اس وطن عزیز میں ایک احسن طریقے سے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ نوجوان آگے بڑھ رہا ہے، اور میں آج ایک مرتبہ پھر جناب میاں قمر الدین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس طرح کے صاحب علم لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کا بھی بہت شکریہ، اور میں بلا تاخیر اب دعوت اظہار خیال دے رہا ہوں جناب میاں سرور صاحب کو۔ آپ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک اور خرم اصغر جسل کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے جناب میاں سرور صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے۔ جناب میاں سرور صاحب تشریف لا رہے ہیں، تالیاں۔ سب سے پہلے
میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی تقریب ہو رہی ہو، تقریب کو تقریب ہی سمجھا جائے۔ گپ شپ کا ٹائم تقریب کے بعد ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے کوئی تقریب کی جاتی ہے اس کے مقصد کو ضائع نہ کیا جائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا، آپ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خرم اصغر جسل صاحب کو۔ وہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے میں ایک ہیرا پیدا کیا۔ یہ خدا کی دین ہوتی ہے، انسان سب ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن بھی لیتا ہے جو زندگی کی راہیں جو ہے نا وہ ہموار کرتے ہیں، اور انہی میں سے میرے یہ بھائی ہیں۔ میں انہیں ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میاں قمر صاحب کی طرف سے بھی، اپنے تمام دوستوں کی طرف سے بھی، یہ ایک قابل نوجوان ہے، ہمیں ان پر فخر ہے۔ میں نے یہ کتاب دیکھی، صرف زندگی کا لفظ پڑھا، بکھرنا یا نکھرنا ایک علیحدہ بات ہے۔ زندگی ہے کیا کہ اللہ کریم نے ہمیں جو زندگی دی، ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا گیا، ہمیں زندگی عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں کے گھروں میں پیدا کیا، ہمیں وہ زندگی دی جو اسلام پہ مبنی ہے۔ زندگی کفار کی بھی ہے، زندگی یہود و ہنود کی بھی ہے، لیکن اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی وہ اسلام پہ دی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور زندگی جو ہے یہ کیا ہے؟ زندگی 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سب کے لیے کہ زندگی جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا زندگی کا حصہ ہے 1 سال سے لے کر 7 سال تک، جس میں بچپنا ہے، کوئی شعور نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد 7 سال سے لے کر میں جناب التماس کروں گا کہ جناب ہمارے علاقے کی پہچان، دیانت و ایمانت کے حامی جناب چودھری ذوالفقار لودھی صاحب سے، وہ سیٹ ادھر ان کی نہیں ہے، سیٹ ادھر ہے، آپ جہاں تشریف لائیں۔ سوری، طارق محمود لودھی صاحب، میں گزارش کر رہا تھا کہ زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ زندگی کا ہے 1 سال سے لے کر 7 سال تک، کوئی شعور نہیں۔ اگلا حصہ ہے 7 سے لے کر 30 سال تک جوانی، یہاں سے بندہ اپنے برے بھلے کی تمیز شروع کر دیتا ہے، 30 سال تک انسان جوان ہو جاتا ہے۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں 7 سال سے 30 سال میں وہ راہبر مل گئے جنہیں ان کی زندگی کو سنوار دیا۔ وہ چاہے والدین کی صورت جو پہلے ہے، چاہے کوئی استاد ہے، چاہے وہ اللہ کا بندہ ہے جس کی صحبت میں بندہ بیٹھ کے اپنی زندگی کو نکھار لیتا ہے۔ اگر 7 سے 30 سال تک زندگی نکھر جائے، اس دوران کی زندگی
زندگی کو، اس نوجوان کی زندگی کو اللہ کے ولی کا نام دیا جاتا ہے، جو 7 سے 30 سال تک زندگی ایسے پالے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے تابع ہے، جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ بندے کو نہیں پتا کہ میں ولی ہوں، لیکن اس میں اوصاف ولیوں جیسے آ جاتے ہیں۔ وہ بڑا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ جس کو 7 سے 30 سال کے اندر ایسے راہبر مل جائے جو زندگی کو نکھار دے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی صحبت مل جائے جو اس کو بگاڑ دے، یہی دور ہے۔ 30 سے لے کر جو اوپر ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 50 سال ہے، وہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ آج تو 50 سال والے بھی اپنے بال کالے کر کے نہیں مانتے کہ ہم جوان ہیں، ہے حقیقت میں 30 سے اوپر جو بھی سال شروع ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کا ایک پہلا بال سفید ہو جانا شروع ہو جائے تو وہ بڑھاپے کی علامت ہوتا ہے۔ تو میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا، ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات عطا کی ہے جس نے ہمارے معاشرتی ایک لیول کو بکھرنے نکھرنے اس ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ خاص کرم کرتا ہے۔ میں پھر ایک بار اپنے اس بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ آج کل تو ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، یہ تو زندگی کی کتاب ہے، اس کے لیے کیا ٹائم نکالے ہیں؟ جس کتاب میں زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، وہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک آیا مبارکہ روز تلاوت کر لو، آپ کا سارا دن اللہ کی رحمتوں میں گزر جائے گا۔ اگر ایک رکوع تلاوت کر لو، اللہ کی رحمتیں سارا دن آپ پہ نشاور ہوں گی۔ اگر ٹائم ملے تو اس کا ہاف کر لو، یا کسی کو اللہ ٹائم دے دے ایک سپارہ تلاوت روزانہ کر لے، اس کے ساتھ جڑا رہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری معاشرتی ہیں، وہ ہماری اندرونی چیزیں ہیں جس پہ اللہ کریم نے انسان کو کل ایک پردے میں اس پردے سے اس پردے تک زندگی کیا ہے سانس نکلا۔ خرم جسل کی اس کتاب کی تقریب رونمائی میں تشریف لائے ہیں۔ خرم جسل جو ہے بلا شبہ اس کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ حیران ہوتا ہوں ذہن اور دل کے دریچے کھول کر جب اس بات کی طرف دھیان جاتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جس کا کام عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے، اور اتنی مصروفیت میں سے اس بندے کا کتاب لکھنا بلا شبہ قابل سر تحسین ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں جبکہ صورتحال یہ بن چکی ہے، ذرا حسد کی عملی صورت ملاحظہ فرمائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے کہ جہاں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے کہ جہاں لوگ سجدوں میں بھی اپنوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایک پیغام لے کر آیا ہے خرم جسل، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ
साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं उससे झूठ भी बोलूं, वो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। आज इस किताब के अंदर और इसका जो सरवर्क है और इसकी जो हेडिंग है वो इस बात का पैगाम दे रही है कि अभी आपके पास जिंदगी की सांसें मौजूद हैं और जब हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर पेश करते हुए एक खेत से गुजर रहे थे, सहाबा किराम साथ थे, तो उस खेत के अंदर एक बकरी जो मुर्दा हालत में पड़ी थी, जिसमें कीड़े पड़ चुके थे, ताफन ज़दा थी। करीम आका ने फरमाया कोई है जो इस बकरी को एक दिरहम में खरीद ले? कोई मुझे इस पिंडाल से जवाब देना चाहे कि एक ऐसी बकरी जो मुर्दा हालत में है, जिसके वजूद से बदबू और ताफुन उठ रहा है और उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। करीम आका ने जोर देकर कहा कि कोई है जो इस बकरी को एक दिरहम में खरीद ले? सहाबा किराम ने खैरत का इजहार किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो कौन सा बेवकूफ है, वो कौन सा पागल होगा कि ऐसी बकरी जो ताफुन ज़दा है, जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं, उसको एक दिरहम क्या मुफ्त भी कोई खरीदना नहीं चाहेगा। तो मेरे और आपके आका ने जोर देकर कहा, खुदा का वास्ता इस बकरी को खरीद लो, इसकी हालत उस दुनिया से बेहतर है जिसमें तुम और हम रह रहे हैं। ये जिंदगी है। और जिंदगी क्या है? जिंदगी ये है कि हजरत अली करमल्ला वजो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर किसी जगह से वापस आ रहे थे, रास्ते में वो खेमा लगा था, एक बुढ़िया की वहां रोने की आवाज आ रही थी। तो खलीफा वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आप जरा साइड पे खड़े हो जाएं, मैं इस औरत से पूछना चाहता हूं इसको क्या मसला है। आज तो मीडिया का जमाना है, लोग आपको जानते हैं, मुझे जानते हैं, दीगर मेहमान को जानते हैं। वो मीडिया का जमाना नहीं था। शक्ल से खलीफा वक्त को नहीं जानती थी। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा क्यों रोती हो? उसने कहा, उसका मफहूम ये है कि खलीफा वक्त उम्र फारूक का बेड़ा गर्क हो, उसको मेरे हाल की कोई फिक्र नहीं। खलीफा वक्त ने कहा, 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक है खलीफा, तुम्हारे हाल की खबर कैसे रख सकता है? तो बूढ़ी अम्मा जो PhD नहीं थी, जिसने MPhil नहीं किया था, उसने MA नहीं किया था, उसने LLB नहीं किया था, अम्मा ने कहा, अगर इस 24 लाख मुरब्बा मील के रकबे के लोगों का हाल पता नहीं कर सकता तो इस्तीफा देकर घर चला जाए। मैं बूढ़ी औरत हूं, गिरने वाला फल हूं, कब्र में जाऊंगी, उमर के खिलाफ शिकायत करूंगी कि उमर, और जब कब्र में करीम आप आएंगे तो फिर तारीख के औरात इस बात को खोल खोल कर लिखने लगे कि 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक मुरादे रसूल उम्र फारूक बच्चों की तरह हुए। उन्होंने कहा, अम्मा जो काम है मुझे बताना, अगर तुमने मेरी शिकायत करीम आका को लगा दी, उमर बर्बाद हो जाएगा। कोई बताना चाहे कि आज के दौर में अगर किसी बड़े अफसर के सामने कोई साइल ये कहे कि मैं बड़े अफसर के पास जाऊंगी, तो यकीनन छोटा अफसर ये कहता है, जाओ जहां जाना है चले जाओ। लेकिन उस उम्र फारूक ने ये फरमाया कि जिंदगी का मफहूम ये है कि अगर आपकी रियाया आपसे खुश है, और इसी बात को हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में फरमाया। पूछने वाले ने पूछा, बताना चाहेंगे कि क़यामत के रोज सबसे ज्यादा शोर किस बात का होगा? तो बायजीद बस्तामी ने फरमाया, जिसको कोई मनसब अता किया गया
وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ وکیل ہے، وہ پولیس والا ہے، وہ پروفیسر ہے، جس کو کوئی منصب عطا کیا گیا اور اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس منصب کو استعمال نہیں کیا، قیامت کے روز سب سے زیادہ چیخو پکار اس کی ہوگی، وہ جگہ ڈھونڈتا پھرے گا، اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے خرم جسد جو ہے، اس کے متعلق میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ اور میں اس کے متعلق یہ بھی کہتا ہوں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں، جبکہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس وقت زندگی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، کئی مردے قبر میں لیٹے ہیں، کئی روحوں کے عالم میں ہیں، رب کریم سے ترلا کر رہے ہیں، رب کعبہ ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ لیکن وقت کوئی بتانا چاہے گا کہ زندگی ایک دفعہ ملنی ہے کہ دو دفعہ ملنی ہے؟ زندگی ایک غزہ کے مسئلے پہ ایک بچے کو جب ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ بھوک پیاس سے کا مرا ہوا تھا، اس نے جب ظلم دیکھا تو اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ آہستہ آہستہ کا ظلم میرے ساتھ مت کرو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے فوری مجھے شہید کرو تاکہ میں رب کریم کے پاس جا کر کھانا تو کھا سکوں۔ تو عزیزان من، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی پیاسا کسی صحرا کے اندر پیاس کی شدت سے دم توڑ جائے تو افسوس تو ضرور ہوگا کہ ایک جان ضائع ہو گئی، حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ صحرا پانی کی نعمت سے محروم ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شجر موسم خزاں میں پتوں سے محروم ہو تو اس پہ مغز ماری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ خزاں کے اندر پتے نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی گھر دن کے اجالے، رات کے اجالے میں، رات کے وقت اگر کوئی گھر اندھیرے کا شکار ہو تو اس پہ کوئی میٹنگ بٹھانے کی ضرورت نہیں کہ رات کے وقت اندھیرا ہوا کرتا ہے۔ حیرانگی تب ہوگی جب کوئی پیاسا کسی دریا کے کنارے پیاس کی شدت سے دم توڑ جائے، کوئی شجر موسم بہار میں اگر پتوں سے محروم ہو تو پھر حیرانگی ہوگی۔ اور اگر کوئی گھر دن کے اجالے میں اگر کوئی تاریکی کا شکار ہو تو پھر سوچنا پڑے گا زندگی کیا ہے۔ کسی دلجلے تو یہ کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، لیکن زندگی کا اصل مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا کے اندر دوستوں کو یاد ہونا چاہیے کہ مردوں میں سے ایک شخص، ایک ہستی حضرت امام زین العابدین بچے تھے۔ واقعہ کربلا گزر گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، امام باہر آئے، باہر ایک مسافر کھڑا تھا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ وقت کے امام نے اپنے گھر بلایا، کھانا کھلایا، مشروب پیش کیے، جاتی دفعہ چادر عطا کی، زادے راہ دیا، خرچہ دیا، درم دیے۔ جب وہ مسافر واپس جانے لگا تو اس نے عرض کی امام میری بڑی خدمت کی ہے آپ نے، مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ یہ وہ وقت تھا جب امام کے صبر و رضا کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور فراز نے اس موقع پہ کہا تھا کہ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بنا روئے گا تو مر جائے گا۔ امام سے جب پوچھا گیا، مسافر نے کہا مجھے جانتے ہیں؟
इमाम ने फरमाया मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे अहले खाना को भी जानता हूँ। पूछने वाले मुसाफिर ने पूछा मैं कौन हूँ? आपने मेरी बहुत खिदमत की, मैं कौन हूँ? तो इमाम ने फरमाया तुम वो हो जिसने करबला के मैदान मेरे बच्चों के गले काटे थे। पूछने वाले ने पूछा इमाम मेरी तरफ से इतना जुल्म, आपकी तरफ से इतना प्यार, इतनी खिदमत, तो इमाम का वो कायनाती जुमला समाप्त फरमाइए। इमाम ने फरमाया तेरे कबीले का अपना असूल होगा, मेरे नाने का अपना असूल है, तू चल के मेरे दरवाजे पे आया था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कौल सुनिए। उन्होंने फरमाया ऐसा इशारा करना भी हराम है जिससे किसी की जात को दुख पहुंचे। आज जिंदगी के मफहूम के बारे में अब सबको पता है कि हमारे रवैयों में, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सेहत जो रब ने हमें दी है, मौला कायनात शेर खुदा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सेहत हो और दौलत हो दोनों में तकब्बर मत करना, इसलिए कि बीमारी और गुर्बत आते हुए देर कभी नहीं लगती। क्या इस सियालकोट की धरती ने सूफी खुर्शीद सागा स्पोर्ट्स की जिंदगी के मतलब कौन नहीं जानता मेरे भाइयों। आज एक दफा जब हम जीटी रोड से हाई कोर्ट जाया करते थे शाह साहब, तो मैंने उसकी वफात के बाद उसके दरवाजे के बाहर कुछ पौधे लगे थे, कुछ गायें भैंसें उसको बेदर्दी से खा रही थी। मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठे हुए मुहातब करते हुए कहा, मैंने कहा गाय भैंसो आज सूफी जिंदा होता, तुम्हारी जुर्रत थी इसको इस बेदर्दी से खा रही हो। आज इस महल का, इस धरती का, इस अदारे का वारिस दुनिया में नहीं रहा, रहना हमने भी नहीं है। तो इसलिए इससे पहले कि ये जिंदगी हमें ये पैगाम दे कि अब आपको अपने घर के अंदर नहीं सिविल हॉस्पिटल के बेड पे आपको देखा जाएगा, इससे पहले कि हमारा इक़्तिदार, हमारी नौकरी, हमारी खिदमत का वो सिलसिला टूट जाए, हमें जिंदगी के असल मफ़हूम को याद रखना होगा। ये ना हो कि वो वक्त आ जाए कि फिर वही बात हो कि मौला एक वक्त एक टाइम और दे दे, ताकि वापस जाकर दोबारा नेकियां करेंगे। हजरत बिलाल दाना की खूबसूरत बात समाप्त फरमाइए। आप बाजार में बैठे हैं, बंदे आए, पूछा, हजरत आसमान की तरफ देख रहे हैं, कहने लगे बंदों की और अल्लाह की आपस में सुलह करा रहा हूं। पूछने वाले ने पूछा बना क्या, सुलह हुई? तो हजरत बिलाल दाना ने फरमाया अल्लाह मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे। चंद दिनों के बाद दोबारा हजरत बिलाल दाना कब्रिस्तान में बैठे थे। पूछने वाले ने पूछा हजरत क्या कर रहे हैं? दोबारा फरमाया बंदों की और अल्लाह की सुलह करा रहा हूं। फिर पूछा क्या बना? तो कहने लगे बंदे मान रहे हैं, अब अल्लाह नहीं मान रहा। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि खुर्रम जस्सल ने एक ऐसी किताब लिखकर जिसका टाइटल ही जिंदगी है, उस जिंदगी के मुतल्लिक हमें ये सदा दी है कि पीछे मुड़कर देखो, अक्सरों के बाप दादा इस दुनिया में नहीं रहे, रहना हमने भी नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि आज इस भाई के पैगाम को जिंदगी के असल मफहूम की तरफ, ये जिंदगी जो 4 दिन की है, इसकी चकाचौंध जो हमारी सूरत हाल नजर आ रही है, ये आजी है। वक्त आने वाला है कि जब ऐलान होगा कि आज हाजी साहब का, मीर साहब का, हाजा साहब का जनाजा शाम इशा के बाद उठाया जाएगा। इन दुआओं के साथ खुर्रम जस्सल, मेरी आवाज, मेरी सदा
اللہ کے فضل و کرم سے رسمی طور پر نہیں عملی طور پر آپ کے ساتھ ہے۔ میں انشاءاللہ زندگی کے جس مرحلے پہ بھی آپ کو جس لحاظ سے بھی ضرورت پڑے گی آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اذہان کو، ہمارے قلوب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت سے سرشار فرمائے، کیونکہ وقت کی قید ہمیشہ آڑے آتی ہے۔ اور میں اکثر باہر ایسوسی ایشن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کے اور کھانے کے درمیان مزید رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا پیارا حبیب ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عزیزان من، آئیے اب سماعت کرتے ہیں اس شخصیت کو جس نے 2010 میں گجرانوالہ بورڈ کو ٹاپ کیا، فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور آپ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اس شخصیت کو کہ جس کو وقت کے وزیر اعظم نے ایک ہینڈسم اماؤنٹ سے نوازا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اس شخصیت کو کہ جسے لیڈرشپ کالج نے ایک گاڑی سے نوازا۔ سماعت کرتے ہیں اس شخصیت کو کہ جس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی گجرات یونیورسٹی سے جب آپ نے ڈگری لی تو آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ سماعت کرتے ہیں اس شخصیت کو جو امپلیمنٹیشن اینڈ فرنٹ ڈیسک پروجیکٹ کو چلانے والا ہے اور آج بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور عرصہ 10 سال سے اپنے بہترین فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ عزیزان من، یہ علاقہ کے لیے ایک فخر کی بات ہے، یہ ایک مان کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کے نوجوان ہیں۔ میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اور خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شہی کا جہاں اور، کرگس کا جہاں اور شہی کا جہاں اور۔ میں اب بلا تخیر آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھرپور تالیوں میں جناب خرم اصغر جسل صاحب، اور آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ اکھیاں دے تاریا وے چند سونیا، اکھیاں دے تاریا وے چند سونیا، روپ دیا لاڑیا وے من مونیا، امبرا تے ہون ہون گلا تیریاں، لگ جان ربا اے دعاواں میریاں، تیرے اتے ترتی نو مان وے پنجابیا، جگ اتے وکھ تیری شان وے پنجابیا۔ اور استاد دامن صاحب نے کہا تھا کہ میں پنجابی، پنجاب دے رہن والا ہاں، میں پینڈو پر شہر یہ رنگ دا ہاں، تے جانا اردو فارسی بھی خوب کرکی، ایسی انگریزی نو میں چھپو تے ٹنگ دا ہاں۔ میں پنجابی، پنجاب دے رہن والا ہاں، میں پینڈو پر شہر یہ رنگ دا ہاں۔ اس پنجابی نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امر ہو جانے والا کارنامہ ہے۔ بھرپور تالیوں میں جناب خرم اصغر جسل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر ان لوگوں کے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آل محمد۔
سب سے پہلے تو میں آج کی اس نایاب تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں، جن میں میرے کولیگ شامل ہیں، میرے دوست شامل ہیں، میرے رشتہ دار شامل ہیں، اہلیان دالتوڑا شامل ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ میرے اس ایونٹ کو گریس کرنے کے لیے میرے آفیسر جناب طارق محمود ربیع صاحب تشریف لائے، اور میرے اس ایونٹ کو گریس کرنے کے لیے شہر سیالکوٹ کی نوجوان قیادت، جن کی شخصیت سے میں خود بھی متاثر ہوں۔ آپ کے والد صاحب کے بارے میں ہم نے سن رکھا، آپ کی شخصیت ان کی شخصیت کی عکاس ہے۔ سیالکوٹ سے خان برادرز، جن میں میرے بھائی جو ہیں شہزاد ابریز ہیں، جن میں میرے بھائی جو ہے جواد ابریز ہیں، اور میرے بھائی ایڈوکیٹ وقاص ابریز ہیں۔ ہم آپ کو اکثر جو ہے وہ ڈیفرنٹ چینلز پہ دیکھتے ہیں، اور شہر سیالکوٹ میں آپ تعلیمی خدمات میں اپنی آپ مثال ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوست، اپنے بڑے بھائی اور اپنے محسن جناب ایڈوکیٹ شاہد میر صاحب کا، ہمیشہ ہی شفقت کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب تجمل حسین نقوی صاحب کا، آپ ای ٹی او سیالکوٹ ہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنا وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ میرے بہت سارے دوست، مجھے ظہیر ورک صاحب کے بارے میں بتایا گیا، میں حیران ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی شفقت سے نوازا کہ اتنی دور سے وہ اس ایونٹ کے لیے تشریف لائے۔ اوبویسلی یہ میاں صاحب کی محبت اور ان کی جو ہے وہ عنایت ہے، جو ان کے ساتھ ان کا ایک قلبی رجحان ہے، اس کی وجہ سے وہ اتنی دور سے لاہور جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں تو وہاں سے تشریف لائے۔ میرے بہت سارے دوست، میرے بہت سارے محسن یہاں موجود ہیں، جن کا نام میں اگر نہ لے سکوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کے میاں قمر الدین صاحب جو ہیں، جنہوں نے آج میں نے جس طرح تقریب کے سٹارٹ پہ یہ بات کی کہ یہ ایک نایاب تقریب ہے، آپ نے ایسی ایونٹس جو ہیں وہ ولیمے اور براتوں میں دیکھے ہوں گے، یہ تو کتاب کے حوالے سے میاں قمر الدین صاحب اور اہلیان عدالت گڑھ نے اس طرح کا ایک نایاب ایونٹ رکھا۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ شکریہ کے مستحق نہیں ہیں، آپ ہر طرح سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کی میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیوں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک تو میں نے بتا دی کہ اس طرح کی جو ہے وہ گیدرنگ ہمارے ولیمے اور باراتوں میں ہوتی ہیں، میرے دوست اسد ثناء اللہ بھی یہاں ہیں، وہ اکثر یہ بات خود کرتے ہیں۔ اور دوسرا، میں آپ کو مبارکباد اس وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مجھے میرا جو دھیان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف جاتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان کا ایمان کامل اور مکمل اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی انسان کو عزت اس کے علم، اس کے اخلاق اور اس کے تقویٰ کی وجہ سے دیتے ہیں، نہ کہ معاشرتی سٹیٹس یا دولت کی وجہ سے۔ تو میں آپ سے، میری تو ہارڈلی میں سمجھتا ہوں کہ میری دوسری ملاقات ہے آپ سے۔ ایک دفعہ 1 سال پہلے اسی ہال میں میرے بھائی جو میاں نعیم صاحب ہیں، ان کے بیٹے کی شادی میں ملاقات ہوئی، اور پھر یہ باہر چلے گئے، یو ایس میں ہوتے ہیں۔ تو میں واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا کہ یہ ایونٹ جو آج یہاں بن چکا ہے وہ کیسے بنا۔ میں نے کیونکہ اللہ کا شکر ہے سیالکوٹ کی عوام نے اتنی محبت دی، میرا جو رونمائی کا ایونٹ تھا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں وہ بہت اچھا رہا، وہاں لوگوں نے بڑی محبت دی، میرے دوستوں نے، میرے کولیگز نے، سارے دوست وہاں دل فشانی کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ آئے بھی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے کچھ کلپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلے گئے، تو مجھے جو ہے وہ انہوں نے میری پوسٹ پہ کمنٹ کیا کہ ہمیں بھی کتاب چاہیے۔ تو میں اور ان کے بھتیجے ہیں میاں زہیر صاحب، ہم کہیں جگہ پہ واک کر رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا یار مجھے آپ اپنا انکل کا نمبر دیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب یو ایس پہنچ چکی ہے، بس آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے اور آپ کو ڈلیور ہو جائے گی۔ یہ تقریباً آج سے کوئی تقریباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے جب یہ بک لانچ ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے واپس رپلائی دیا
اور میں اگر مجھے ان کی پرائیویسی کا خیال نہ ہوتا تو میں نے وہ یہاں چلا دینا تھا وائس، کیونکہ اس میں جو انہوں نے بات کی وہ میرے دل کے بڑے قریب ہو گئی اور میں ان کی شخصیت سے زیادہ روشناس ہوا۔ انہوں نے یہ بات کی اپنے وائس نوٹ پہ کہ خرم صاحب مجھے آپ پہ فخر ہے اور میں نے آپ سے کتاب ایسے نہیں لینی، میں نے پاکستان آنا ہے، میں نے کو 200 بندوں کا اجتماع کرنا ہے، میں نے اپنے علاقے کو بتانا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے نوجوان ہیں کہ جو علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی اللہ کی فضل سے جو ہے وہ کچھ اچیومنٹس ہیں۔ تو یہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ اسی میسیج اور اسی بات سے چلتا چلتا جو ہے وہ آج یہاں پہنچا، اور میں اگین آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ جو ہے ہماری صدا پہ اور میاں صاحب کی صدا پہ جو ہے وہ لبیک کہا اور یہاں اس ایونٹ کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے آ گئے۔ سر زندگی کی بات کرتے ہیں۔ زندگی سر اللہ کی ایک خوبصورت عطا ہے، زندگی اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کبھی بھی کہ ہم دنیا میں یہ جس کو آپ جان کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، یہ آپ اس دنیا میں اللہ کے نائب بن کے آئے ہیں۔ کیا یہ اعزاز کم نہیں ہے؟ اللہ کے نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں آپ کو اپنا خلیفہ رکھ دیا کہ آپ جو ہے وہ اس دنیا کا نظام چلائیں اور بہترین طریقے سے چلائیں۔ اچھا، جب یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، یہ قرآن پاک سے اس کا ریفرنس ہے، تو جب یہ بات ہے تو پھر میرا خیال ہے صرف کمانا تو زندگی نہیں ہو سکتی، پھر میرا خیال ہے کہ صرف بڑے ہو جانا، دنیا داری نبھانا تو زندگی نہیں ہو سکتی، پھر میرا خیال ہے کہ افزائش نسل کرنا تو زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس میں کہاں جا کے جو ہے وہ ایسی بات آتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں وہ چیز ایڈ ہونی چاہیے، آپ کو اپنے نائب ہونے کا جو احساس ہے، وہ جو اپنے نائب ہونے کا آپ کو جو ایک منصب دیا گیا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں سے اپنی ایکسٹرا ڈیوٹی مل جاتی ہے جو نائب ہونے کے سیئے سے میری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف مبعوث کی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ یقین رکھتے ہو۔ ایک آیت، یہ ریفرنس کہ میں صرف اور صرف یہاں صرف کھانے پینے سونے پہننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے ایکسٹرا ڈیوٹیز دی گئی ہیں جو اس سے ہٹ کے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو نیکی کا حکم دینا ہے، آپ کو برائی سے روکنا ہے۔ پھر آگے چلیں، جب احادیث کو کھنگالا تو وہاں سے بھی مجھے یہی ریفرنس ملا۔ اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچاؤ، مجھ سے اگر کچھ بھی سنو تو وہ آگے پہنچاؤ۔ تو سر میری کتاب زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک اسی سلسلے، اسی سوچ، اسی منصب کے احساس کی جو ہے تکمیل ہے کہ میں اس دنیا میں جو ہے وہ صرف کھانے پینے سونے مرنے جینے بس کے لیے نہیں آیا، میری ایک ڈیوٹی ہے، میں نے لوگوں کو کچھ اپنی ویلیو بھی ایڈ کرنی ہے۔ تو کتاب کا تھیم جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، یہی میری ڈیوٹی ہے، اور یہی میرا کتاب لکھنے کے بارے میں جب میں نے سوچا تو میرے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ یار زندگی ایسے نہیں گزرنی چاہیے، ہم منصب میں ہیں، ایک بڑے اہم منصب پہ ہیں، تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ کتاب زندگی بکھرنے سے نکھرنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ زندگی ہمیں جس طرح ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں کھانا سرو ہو جائے گا، تو زندگی ہمیں کھانے کی طرح پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی۔ زندگی مختلف جذبات، احساسات، نظریات، خیالات کا مجموعہ ہے جو اگر انسان مناسب ٹائم پہ مناسب طریقے کی رہنمائی کے ذریعے حاصل کر لے تو اس کی زندگی جو ہے وہ نکھر جاتی ہے۔ بکھرنے سے نکھرنے کا کانسیپٹ یہ ہے
کہ زندگی بکھری ہوئی شکل میں ملتی ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم اس کو جب سیکھتے ہیں تو ہماری شخصیت میں کچھ نکھار آ جاتا ہے۔ یہ بک کا تھیم ہے۔ میں تو نکھار کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرے پیر و مرشد اس سے بڑی بات کرتے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی۔ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی۔ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہوں اگر خود نگر خود گر و خود گیر خودی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے مر نہ سکے، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے مر نہ سکے۔ تو میں نے جو ایک کاوش کی ہے وہ اپنی زندگی میں اپنا حصہ ڈالنے کی جو ہے وہ ایک کوشش ہے۔ اچھا، یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے، یہ کتاب کیوں میں نے لکھی تھی، اس کا آخری آؤٹ کم کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا یا مؤثر ہو جائے گا؟ میرا کلیم ہے کہ انسان مؤثر ہو جائے گا۔ میں کامیابی میں اور مؤثر ہونے میں فرق کرتا ہوں۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اگر جناب شاہد میر صاحب اپنے آفس میں بیٹھے رہیں اور آنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا احساس ہی نہ کریں، اور ہم جو ہیں وہ پولیس آفیسر اپنے کمروں میں بیٹھے رہیں، اے سی میں بیٹھے رہیں، کسی کی بات نہ سنیں، کسی کی بات کو سمجھ نہ سکیں، اس کو ہم ڈلیور نہ کر سکیں، کسی کے لیے فائدہ مند نہ بن سکیں، تو سر مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا ایس پی ہونا، ہمارا ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر ہونا، ہمارا ڈی ایس پی ہونا، ہمارا ایس ایچ او ہونا، یہ ہمارے ٹیگ کے لیے تو ہو سکتا ہے، کسی کی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں کیا۔ تو مؤثر ہونے میں اور کامیاب ہونے میں فرق یہ ہے کہ عام طور پہ یہ بینگ ایس ایچ او، بینگ ایڈوکیٹ، بینگ ای ٹی او، بینگ آنر آف بزنس، آپ کامیاب ہیں، لیکن کیا آپ وہ ڈلیور بھی کر رہے ہیں؟ اگر تو ڈلیور ہو رہا تو میں اس کو اس لیول پہ لے جاتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ مؤثر ہو گئے ہیں۔ اور مؤثر ہونے کا کانسیپٹ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملا کہ جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میں یہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، ایک فائدہ ہونے کے لیے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری کتاب کا آؤٹ کم جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ میں نے کسی کامیابی کا کوئی کلیم نہیں کیا۔ ہاں، آپ شاید مؤثر ہو جائیں، آپ شاید لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں، آپ شاید زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ سر، ہماری زندگیوں میں نا تقسیم ہونے کی نا بڑی وجہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس علاقے میں تقسیم یہ ہیں کہ لیٹ سے جی یہ عدالت گڑھ ہے، وہ بابڑیاں والا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں تقسیم یہ ہیں کہ ایک بندہ کاروباری ہے، ایک سرکاری نوکر ہے۔ ہم اپنے زندگیوں میں تقسیم اس طرح سے ہیں کہ ہمارا یہ مسلک ہے، اس کا وہ مسلک ہے۔ سر، ہمارے پاس تقسیم ہونے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں، تو کوئی ایسی بھی تو وجہ ڈھونڈنی چاہیے نا کہ جہاں ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو اگر میں جب اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم سب اکٹھے ہوں، اپنے برادری سے، اپنے عہدوں سے، اپنے رتبوں سے، ہر چیز سے اگر ہم جو ہے وہ ایک ہوں، تو اس کا سبب بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک سے ملتا ہے۔ وہ کیا ہے سبب؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے نہ کرو۔ سر، اگر ہم نے ایک ہونا ہے تو کسی ملک کے کسی کونے میں چلے جائیں، کون سی چیز ہے جو ہمیں تقسیم ہونے سے بچاتی ہے؟ وہ چیز ہے اللہ، اللہ کا رسول۔ تو وہ اگر ہم تھام لیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا، اور ہماری جو ہے وہ کسی طرح کی ہمیں جو ڈویژن ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب میاں صاحب نے اس بات، میاں محمد بخش صاحب نے جب اس چیز کو کہا ہوگا، کبھی سنا ہوگا، تو انہوں نے لکھا ہوگا نا، جب اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لہندا رہندا، کچا رنگ للاری والا چڑھدا لہندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لہندا، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جے منہ کالے، اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا، اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے رنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا۔
اور اینا گلا تھی لبدا عیب کسی دا کرنا، اینا گلا تھی لبدا عیب کسی دا کرنا، اپنا آپ سنوار محمد جو کرنا سو کرنا، تے ایک گناہ میرے ماپے ویکھن تے دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون والا۔ میں آخر میں اپنی بات کے اختتام پہ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو جو اتنی شارٹ نوٹس پہ میرے اور میاں قمر الدین صاحب اور اہلیان عدالت گڑھا کے لیے تشریف لائے، ان سب کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اور آج کے اس ایونٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے میاں قمر صاحب نے جو سخاوت کا مظاہرہ کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسر بھائی کیسر گمن صاحب نے، میرے بہت اچھے دوست عمر شکیل صاحب نے جو میاں شکیل صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے، میاں زہیر صاحب نے، اور ہمارے آج ریحان صاحب نے، آپ ریڈیو 101 پہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، اور پنجابی میں یہ تو موسم کا اور چیز کا فارمیٹ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، ورنہ یہاں جھومنا جو ہے وہ اگر سیکھنا کسی نے تو ریحان آرجے صاحب جو ہیں وہ کروا سکتے تھے اتنے شارٹ نوٹس پہ، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں بڑی دل جمی سے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، کہ اہلیان عدالت گڑھ میاں صاحب آپ نے جس محبت کا ایک اظہار کر دیا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ کافی سالوں تک چلتا رہے گا۔ اس کی جو گونجیں ہیں، اس کی جو وائبس ہیں، وہ شاید صدیوں تک چلتے رہیں، کیونکہ اتنی سخاوت و علم کے لیے اتنی سخاوت وہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کا خاصہ نہیں ہے۔ میں اس چیز کو بہت پراؤڈ کے ساتھ کہتا ہوں کہ سیالکوٹ کی غیور عوام، سیالکوٹ کے شاہین، جن میں ہمارے وکلاء ہیں، جن میں ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں، جن میں میرے دوست ہیں، ہر انسان نے، جن میں میری اپنی سیکنڈ فیملی، میں کہتا ہوتا ہوں میری پولیس میری سیکنڈ فیملی ہے، جب میں یہاں نہیں ہوتا تو میں اپنے آفس میں ہوتا ہوں، تو وہ میرے لیے وہ سیکنڈ فیملی ہے۔ تو جس فورم پہ بھی میری آواز پہنچی ہے، انہوں نے میری کتاب کو جو ہے وہ اس کے ساتھ لبیک کہا ہے۔ میرے یہاں دوست موجود ہیں، فیصل صاحب، سلمان صاحب، محسن صاحب، جنہوں نے جس حد تک وہ اپنی میری پیغام کو، میری آواز کو آگے پہنچا سکتے تھے، کسی نے اداروں میں کتابیں بھیج کے اپنا حصہ ڈالا، کسی نے ایسے ایونٹ ارینج کر کے اپنا حصہ ڈالا، کسی نے اپنے خوبصورت اظہار کر کے حصہ ڈالا، کسی نے میری سوشل میڈیا کی آواز میں اپنا حصہ ڈال کے مجھے جو ہے وہ پراؤڈ فیل کیا۔ سیالکوٹ کی ساری عوام اور اہلیان عدالت گڑھ، آپ بھی میرا دوسرا خاندان ہے، کیونکہ میرا تعارف آپ سے آج ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں کہیں گم تھا، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے جو ہمارے اس علاقے سے باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو، کہ یہ سیالکوٹ میں جو عدالت گڑھ میں جو ہمارے لوگ ہیں یہ زندہ دل لوگ ہیں۔ اور میری دعا ہے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں برکتیں دے، ہمارے مال میں برکت دے، ہمارے جو ہے وہ معاملات میں بہتری کرے، اللہ ہمیں عاجز رہنے کی توفیق دے، اللہ ہم جیسے بندوں کو عاجز رہنے کی توفیق دے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، مجھ سے اگر کوئی نام مس ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ ظلمتوں کا بول بالا ہے، ضرور کوئی سورج نکلنے والا ہے، یہ جو ظلمتوں کا بول بالا ہے ضرور کوئی سورج نکلنے والا ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ان اندھیروں کے بعد اجالا ہی اجالا ہے۔ بہت شکریہ۔